My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala loves those young people who turn to Allah subhanahu wa ta'ala in their youth, inshallah ta'ala. یہ بات میں آپ سے اس لیے آج کہہ رہا ہوں کیونکہ جو نوجوان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یعنی یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن وہی شباب ہوں گے, وہی ینگسٹرز ہوں گے جنہوں نے اپنے یوتھفل ایئرز میں اللہ کی طرف ٹرن کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت سٹوری سناتے ہیں قرآن مجید میں اصحاب الکہف کی, اور جتنے پیار اور محبت سے وہ کہانی سناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, that we narrate unto you their story in truth. Truly they were youth who believed in Allah and Allah subhanahu wa ta'ala increased them in guidance. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں لے کے آئے اور اصحاب الکہف کے نام سے وہ اب جانے جاتے ہیں, جنہوں نے صرف کیا ان کا کام تھا, نوجوان تھے, اللہ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا, اللہ کی طرف ٹرن کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی. My brothers and sisters, ہدایت یہ وہ چیز ہے جس سے زیادہ ایکسپینسو ہمارے لیے اس دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں آپ کو بلین ڈالرز بھی مل جائیں لیکن ہدایت نہ ملے صراط مستقیم کی طرف تو دنیا میں تو شاید آپ کچھ 4 پیسے کما لیں گے لیکن آخرت میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے, نوجوان تھے اور ایک دوسرے کو اچھی صحبت فراہم کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے جو رب السماوات والارض ہے, پورے آسمان اور زمین کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے اب نصیحت فرماتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا, کہ do not obey the one whose heart we have made heedless of the remembrance of Allah, یعنی اس کی اطاعت مت کرنا, اس کی پیروی مت کرنا جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے اور جس کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں. یعنی اس سے کیا مراد ہے, ایسی دوستیاں مت لگانا, ایسے یار مت بنانا, ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی مت رکھنا جو کہ اللہ کو ذکر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ the heart that remembers Allah and the heart that doesn't remember Allah, یعنی the one who remembers Allah and the one who doesn't, it's like the living and the dead, ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے ان کی کمپنی میں نہیں آنا. امام الغزالی جو ہیں رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک برا دوست ہے وہ ایک سانپ سے بھی بدتر چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک سانپ آپ کو ڈس لے تو وہ آپ کو موت کے منہ میں اتار لے گا, لیکن اگر ایک برا دوست آپ کو ڈس لے تو وہ آپ کو جہنم کے منہ میں اتار دے گا. اور آپ نے پھر اس سے زیادہ بات فرمائی, اور وہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جو ایک برا دوست ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ صرف آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے, صرف آپ کو برے کام کا مشورہ دے سکتا ہے, لیکن برا دوست نہ صرف آپ کو مشورہ دے گا, آپ کو گھر سے پک بھی کرے گا, آپ کو برائی کی جگہ پر لے کے بھی جائے گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کر برائی کرے گا بھی, پھر آپ کو برائی کرنے پہ شاباش بھی دے گا, آپ کو گھر واپس ڈراپ بھی کرے گا, اور آپ کو 3 یا 4 بہانے بھی بتائے گا کہ امی کو یہ بتانا اور ابو کو یہ بتانا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو برا دوست ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے. اپنی کمپنی کو بہتر سے بہتر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.